أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور فتأتون أفواجا. بے شک فیصلے کا ایک دن مقرر ہے جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج نکل آؤ گی. یہ سورہ نبا کی 17ویں اور 18ویں آیت ہے. پچھلی آیتوں میں یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو منکرین قیامت اور آخرت ہے ان کو مختلف انداز میں دلائل اور شواہد کے ذریعے سے مختلف مثالیں دے کر حقائق کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ انسان زندگی میں جن چیزوں پر سے گزرتا ہے، جس کو استعمال کرتا ہے، کائنات میں جو پھیلی ہوئی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں، آفاق میں اور انفس میں اس کی خود اپنی ذات میں اس پر غور و فکر کی طرف جو ہے توجہ دلائی گئی تھی کہ تم دیکھو یہ ساری چیزیں، اس کے پیدا کرنے والا کون ہے، اس کے پیچھے کون سی ہستی کار فرما ہے. جب یہ چیزیں ایک بار ساری کائنات، اتنی بڑی کائنات بنا سکتا ہے تو پھر اس کو ختم کر کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا. یہ ساری مثالوں کے ذریعے سے، دلائل کے ذریعے سے سمجھا دیا گیا. اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے چاہے مانو نہ مانو، بے شک فیصلے کا تو ایک دن مقرر ہے، اور پھر وہ کب ہوگا؟ جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی. یہ دوسرے سور کی بات ہے. اس میں دو سور جو پھونکے جائیں گے، پہلا سور پھونکنے کے بعد سب کے سب مر جائیں گے، دوسرے سور پھونکنے کے بعد سب اٹھ کر زندہ ہو جائیں گے. یوم ينفخ فی الصور فاذا هم قیام ینظرون فرمایا ایک مقام پر سورہ زمر میں 24ویں پارے میں. یعنی جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور دیکھنے لگیں گے. ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون سورہ یاسین 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب سور پھونکا جائے گا دوسرا سور تو خبروں سے سب کے سب اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے اور بھاگنے لگیں گے. بالکل اس طریقے سے ایسا دکھے گا کہ اوپر سے نیچے کی طرف پھسل رہے ہیں تیزی کے ساتھ. تو اس ایسا عالم ہوگا جب سور پھونکا جائے گا تو اس وقت جو ہے تمہیں پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور تم فوج در فوج نکل کر بھاگ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف، اپنے مالک کی طرف جو تم کو پکار رہا ہوگا. کوئی وہاں پر کھڑا نہیں ہوگا، بس سب کے سب بھاگ رہے ہوں گے. وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا پھر یہ آسمانی دنیا دروازوں کی چکر میں کھول دیا جائے گا. اور آج جو آسمان نظر آ رہا ہے وہ سب اس میں ایسا دکھے گا کہ دروازے بند دیے گئے ہیں اور اس میں سے آفات سماوی اتر کر آ رہے ہیں. سارے ستارے اور سیارے جھڑنے شروع ہو جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے. اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے انہیں مسلسل مختلف صورتوں میں بیان فرمائی ہے. ایسا دکھے گا کہ بس ساری آفتیں آج ٹوٹ پڑیں گی. وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا اور پہاڑ چلائے جائیں گے پھر وہ سراب کی طرح ہو جائیں گے. یعنی پہاڑوں کو آج جو مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے گاڑ کر زمین میں رکھ دیا ہے، اس دن ایسا نہیں ہوگا. اچانک وہ اٹھ کر اڑنے لگیں گے اور جو ہے ایسے دکھے گا کہ روئی کے گالے ہیں، بس ہواؤں میں اڑیں گے. وہ اس کے تعلق سے سوال کیا گیا سورہ طٰہٰ میں. اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ پوچھتے ہیں آپ سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّ نَسْفًا فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا. پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں چلے جائیں گے تو بتا دو کہ میرا رب ان کو دھول کی طرح اڑا دے گا. دھول آج جیسے اڑتی ہوئی نظر آتی ہے، تنکے نظر آتے ہیں، بالکل اس کی طرح اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو کر دیں گے. اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا یقیناً جہنم ایک گھات کی جگہ ہے. لِلطَّاغِينَ مَآبًا سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. یعنی گھات فرمایا جہنم کو اللہ تعالیٰ نے. گھات یہ ہے کہ شکار کو پکڑنے کی جگہ کو گھات کہا جاتا ہے. بے خبری میں شکار جاتا ہے تو فوراً اس کو دبوچ لیا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آج بے خبری میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں اور اچھل کود مچا رہے ہیں دنیا میں، آج ان کی پکڑ نہیں ہو رہی تو یہ نہیں سمجھنا کہ کل نہیں ہوگی. کل ہوگی، اور جہنم ان کی گھات میں لگی ہوئی ہے اور وہ ٹھکانہ ہے ان کا جو سرکشی کرتے ہوئے آج زندگی گزار رہے ہیں. لابثین فیہا احقابا جہنم مشرکین کے لیے دائمی ہوگی. یعنی وہاں پر وہ مدتوں پڑے رہیں گے. کوئی ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ نہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں سال. ایک دور ختم ہوگا، اس کے بعد دوسرا دور،
دوسرا دور ختم ہوگا، تیسرا دور، مسلسل عذاب کا سلسلہ جاری ہی رہے گا۔ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، وہ اس میں نہ ٹھنڈک پائیں گے اور نہ پینے کے قابل کسی چیز کو پائیں گے۔ الا حمیما وغساقا، سوائے خون اور پیپ کی آمیزے کے اور ابلتے ہوئے گرم پانی کے۔ جزاء وفاقا، یہ ان کی بدعمالیوں کا پورا پورا بدل ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی میزبانی کے لیے کیسے انتظامات کر کے رکھے ہیں۔ جو نافرمانی میں اپنی زندگی گزارے ہیں ان کو وہاں پر کسی قسم کی کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گی اور نہ کوئی پینے کے قابل چیز ان کو ملے گی۔ کوئی چیز اگر ملے گی ان کو، جب پینے کے لیے پکاریں گے پیاس پیاس کہہ کر، تو ان کو کیسا پانی دیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ خون اور پیپ کی آمیزش ہوگی اس میں، اور جہنمیوں کے جو دھون ہوں گے، جو زخموں سے جو نکلتے ہوئے وہ تمام گندگیاں جس میں سڑان اور تعفن ہوگا، وہ سب ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اعاذنا اللہ منہم، اعاذنا اللہ منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عذاب سے، ایسے عمل سے بچائے رکھیے جو ایسے کام کرنے کی وجہ سے ہم کو وہ مقام ملے، ہم کو اس سے بچائے۔ جزاء وفاقا، یہ ان کی بدعمالیوں کا پورا پورا بدل ہوگا۔ یہ کوئی اللہ تعالیٰ ان پر ظلم و زیادتی نہیں کریں گے، بلکہ جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کا بدلہ وہاں پر وہ پائیں گے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ لوگ کسی حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے۔ وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیتوں کی شدت سے تکذیب کی تھی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کو یقین ہی نہیں تھا، توقع ہی نہیں تھی کہ ایک دن اپنے رب، اپنے مالک کے حضور کھڑے ہونا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے اعمال کی حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ اس کا یقین انہوں رکھتے ہی نہیں تھے، اس کی توقع بھی ان کو نہیں تھی۔ اس سبب سے یہ آج یہاں پہنچ گئے۔ اور وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہم جب بھی ان کی ہدایت کے لیے کچھ بھیجتے رہے، نبیوں کو بھیجتے رہے، کتابیں بھیجتے رہے، سب کو انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی اس کو ماننے سے انکار کیا اور یہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو تمہاری بنائی ہوئی ہے باتیں ہیں۔ سب کچھ انہوں نے جھٹلا دیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ان کی ہر چیز لکھ رکھی تھی۔ فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، لو اپنے اعمال کا مزہ چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے۔ یہ سمجھ کر زندگی گزار رہے تھے کہ ہم جو چاہیں کر لیں گے، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ دنیا اندھیر نگری ہے، یہ سمجھ رہے تھے۔ یہ بے خبری کے سبب اور بیوقوفی کے سبب یہ سمجھ رہے تھے، جبکہ دنیا ایسی نہیں ہے۔ جبکہ اس سے پہلے بہت سی مثالوں کے ذریعے، دلائل کے ذریعے سے یہ بات واضح کی جا چکی ہے کہ جیسا کہ جو ہے ہر چیز کا کوئی نتیجہ ہوتا ہے، ویسا ہی اس دنیا کا بھی نتیجہ ہے، دنیا کا بھی انجام ہونا ضروری ہے۔ کوئی اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو اس کی بیوقوفی ہے، یہ احمق خانہ حرکت ہے۔ یہ اس کو جو ہے بالکل ایسے ہی وہ گزار رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کو کون دیکھنے والا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو دیکھ رہے تھے، نہ صرف بلکہ تمہارے ہر عمل کو لکھ کر رکھ رہے تھے، تم کر کے بھول جا رہے تھے، ہم اس کو نوٹ کرتے جا رہے تھے۔ مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی عمل و حرکت کی جو ہے کو نوٹ کیے جاتے ہیں، اس کو جو ہے اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اس دن اس کے ہاتھ میں جب نامہ اعمال آ جائے گا اور اس کے سارے اعضاء اس دن گواہی دینے لگیں گے اس کے خود کے خلاف، اس کے پیر اور ہاتھ اور اس کی جلدیں، تو اس وقت اس کو پتہ چلے گا اور کہنے لگا کہ یہ کیسی کتاب ہے اور یہ کیسے جو ہے ثبوت میرے خلاف مہیا کر دیے گئے ہیں۔ قالوا یا ویلنا یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب دیکھے گا تو پتہ چلے گا اور کہنے لگا کہ ایک افسوس، ہلاکت ہے میری، میں کیسے جو ہے اس کو بھلائے رکھا تھا۔ یہ کیسی کتاب ہے، اس میں تو ہر چیز درج ہے، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، میں تو چھوٹے چھوٹے سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، لیکن آج تو اس میں چھوٹی چیزیں بھی درج ہیں، بڑی چیزیں بھی درج ہے۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ اس کے سارے عمل اس کے سامنے لا کر رکھ دیں گے اور کہیں پر جو ہے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ جو کچھ اس نے کیا ہوگا بس اتنا ہی اس کے سامنے آئے گا، تو اس کو
کو اس وقت پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، لیکن اس وقت کا پتہ چلنا اس کے لیے بے فائدہ ہوگا۔ اس وقت وہ معذرت نہیں کر سکے گا اور پیچھے نہیں پلٹ سکے گا، اس کے عذاب میں صرف اضافہ ہی ہوگا، اور کہا جائے گا کہ مزہ چکو تم اپنے اعمال کا، تم بہت بڑے بنتے تھے، اب ذق انکا انت العزیز الکریم فرمایا سورۃ دخان میں، چکو مزہ، بہت بڑے بنتے تھے، بہت عزت دار بنتے تھے دنیا میں، اور بہت تانے مارتے تھے لوگوں کے سامنے بیٹھ کر، آج تمہاری کتنی عزت ہے اور کتنے بڑے ہیں آج معلوم ہو جائے گا۔ ان للمتقین مفازا، بے شک متقین و پرہیزگاروں کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ اب اس میں اس کے برخلاف جو لوگ ہوں گے جن کو یہاں پر متقی کہا گیا ہے، اس میں وہ لوگ ہوں گے جو اس سے پہلے کے لوگوں کے مقابلے کے لوگ ہوں گے، جیسا کہ اس سے پہلے کی جن لوگوں کا ذکر و تذکرہ کیا جا رہا تھا، وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کی ان کو امید ہی نہیں تھی، تو ساری باتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اس کے برخلاف یہ لوگ ہمیشہ آخرت ان کے پیش نظر ہوتی ہوگی اور ہمیشہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہوں گے، اس کے احکامات کی پوری پابندی کرتے ہیں، اور دنیا میں ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری عارضی قیام گاہ ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، بلکہ ہماری اصلی قیام گاہ تو آخرت اور جنت ہے، اس کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں اور حساب و کتاب کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بے شمار کامیابیاں ہیں، کامرانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسے ہی لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جن کو ہم پسند فرماتے ہیں۔ حدائق وعنابا، وہاں ان کے لیے ہر طرح کے باغ اور انگور ہوں گے۔ وکواعب اترابا، اور ہم عمر دوشیزائیں۔ وکأسا دہاقا، اور چھلکتے ہوئے جام جس میں بہترین مشروب ہوگا، یعنی بہت سی نعمتیں ان کو دی جائے گی وہاں پر بے شمار۔ فیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، فرما دیا ایک مقام پر تو اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں، یعنی وہ تمام چیزیں جس کا تمہارا دل چاہے گا وہ سب کچھ وہاں پر حاضر ہوں گی۔ ایسا نہیں کہ کچھ مل رہا ہے کچھ نہیں مل رہا ہے، جو تم چاہو گے وہ تمہیں وہاں پر دے دیا جائے گا، اور ہر قسم کی نعمتوں کا تذکرہ اس میں، یعنی کم عمر دوشیزائیں بھی جو ہوں گی ان سے بیاہ دی جائیں گی، اور شراب کے پیالے ہوں گے، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، اور یعنی انگور ہوں گے اور باغات ہوں گے، سب کچھ ہوگا ان کے لیے وہاں پر۔ لا يسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، وہاں وہ کسی قسم کی لغو بات سنیں گے اور نہ جھوٹ۔ اور ایک سب سے بڑی بات اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں، اور دیگر مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پر جنتیوں کا کہ اظہار کیا ہے کہ وہاں پر یعنی جنتیوں کے کان کسی قسم کی بےہودہ بات اور غلط بات، گالی گلوچ نہیں سنیں گے۔ یہاں پر کتنا ہی اچھا انسان ہو، اس کو کہیں نہ کہیں سے اس کے کان میں کچھ نہ کچھ غلط سلط بات اور جھوٹی بات، گالی گلوچ آ ہی جاتی ہے، کتنا بچنے کی کوشش کرے بھی تو کہیں سے اس کو سن لینا پڑتا ہے، لیکن جنت میں ویسا نہیں ہوگا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ بس سلام سلام کی آوازیں آئیں گی ہر طرف سے، کہیں پر کوئی یعنی بیکار قسم کی فالتو گفتگو نہیں ہوگی، کوئی کسی پر تانا نہیں مارے گا، کوئی کسی پر بہتان تراشی الزام تراشی نہیں کرے گا، کوئی گالی نہیں دے گا، کوئی اس قسم کی گفتگو نہیں ہوگی جس سے دل کو تکلیف پہنچتی ہو، اور کانوں میں جو ہے ایسی آواز اللہ تعالیٰ وہاں پر کسی کے نہیں جانے دیں گے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کی۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، یہ عطا اور انعام بطور جزا آپ کی رب کی طرف سے بے حساب ہوگا۔ اس کے بعد فرما دیا گیا کہ جزا ہے اور عطا ہے۔ جزا اور عطا دو الگ الگ چیز ہے اصل میں، لیکن دونوں کو ملا کر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ جزا کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کے سلسلے میں جو بدلہ دیا جاتا ہے، کوئی کام آپ کیے تو اس کا بدلہ جو ہوتا ہے وہ جزا ہوتی ہے، یعنی جو کوئی محنت کی ہے یا کوئی چیز دیے ہیں تو اس کے بدلے میں کوئی دوسری چیز، یہ جزا ہے۔ اور عطا یہ ہے کہ بغیر کسی کام کیے کہ صرف احسان اور انعام کے طور پر کسی کو کچھ دے دیا جاتا ہے، اس کو عطا کہا جاتا ہے۔ اس میں دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر کے یہ فرما دیا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جنت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے اہل جنت کے بظاہر اعمال سبب بنیں گے، تو یہ جزا ہوگی ان کی، جزا کے طور پر اللہ تعالیٰ ان کو جنت دیں گے، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو وہ عطائے ربانی ہوگا، صرف اور صرف اللہ کی عطا ہوگی، ورنہ جنت میں جانے کے لیے کسی کے عمل کافی نہیں ہو سکتے۔ یہ بالکل واضح بات ہے
جو عمل اس نے کیے ہیں وہ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمتوں سے نوازا ہے اس کی بھی جو ہے برابری نہیں کر سکتا۔ اب جنت میں جانے کے لیے تو کیا چاہیے انسان کو؟ وہ تو صرف اور صرف اللہ کا فضل ہی چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واضح فرما دیا ایک حدیث میں کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا سوائے اللہ کے فضل کے، کوئی اس کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ تو عمل تو جنت میں نہیں لے جا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطائیں اور فضل اس کو جو ہے جنت میں لے جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسا بنا دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ہمارے اوپر عطائیں ہوں اور ہم سب کو جنت فردوس عطا فرمائے۔ جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا، اس رب کی طرف جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کا مالک ہے، اور الرحمن اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا کوئی مجاز نہیں ہوگا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، اور جس دن روح الامین جبرائیل اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، جزائے اعمال شفاعت کے بارے میں کوئی بول نہ سکے گا سوائے اس کے کہ اللہ رحمان ہی اس کو اجازت دے اور کہیں کہ بجا ارشاد اور بس۔ ذالک الیوم الحق، اس دن کا آنا یقینی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس جو چاہے ایمان اور طاعت کے ساتھ پلٹے اور اپنے رب کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اس دن کی کیفیت اور روب جیسا ہوگا اور ہیبت طاری ہوگی، سب کے سب اہل زمین بھی اور اہل آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سب بستہ کھڑے ہوں گے۔ اس میں حضرت جبرائیل بھی ہوں گے اور دیگر فرشتے بھی ہوں گے، اور سب جو ہے کسی کو پر مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بول نہیں سکے گا، منہ نہیں کھول سکے گا۔ رحمان کی اجازت جب تک نہیں ہوگی کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، کوئی اور بات نہیں کر سکے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ ان کو اتنا کیوں اور مجھے اتنا کیوں، کوئی جو ہے کسی کو اجازت وہاں پر نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شفاعت ہوگی اللہ کے حکم سے، کچھ شرائط کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ جس کو پسند فرمائیں گے اس کے لیے شفاعت کریں گے، کیا اجازت دیں گے، اور جس کو اجازت دیں گے وہی شفاعت کر سکے گا، اور وہ بھی صحیح اور درست بات کہنا ہوگا، من مانی بات نہیں ہے۔ جو کلمہ حق کا اقرار کرنے والا ہوگا، جو گنہگار ہوگا اس کی شفاعت ہوگی، جو باغی اور غدار ہوگا، جو کافر ہوگا اس کی شفاعت نہیں ہو سکے گی۔ انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، سورہ نبا کی بالکل آخری آیت ہے۔ یقیناً ہم نے تم کو عنقریب آنے والے عذاب سے آگاہ کر دیا ہے، جس دن ہر شخص دیکھ لے گا جو کچھ اس نے اپنے ہاتھوں آگے بھیجا ہے، اور کافر کہے گا کاش میں مٹی میں مل کر مٹی ہو جاتا، دوبارہ زندہ ہی نہ کیا جاتا، نہ اعمال کا حساب لیا جاتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔